اللہ کا یہ انعام ہے، یہ آزاد وطن ہے۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے براہ راست اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ سامعین، بہت ساری بریکنگ نیوز ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، شیئر کرنی پڑتی بھی ہیں چونکہ ہمارے سامعین ناظرین ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سامعین، آج کی جو برننگ نیوز ہے، بڑی خبروں میں خبریں آتی ہیں۔ ابھی چند لمحے پہلے آپ پرویز سندیلا صاحب کا انٹرویو سن رہے تھے، وہ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ اسی طرح عرفان صدیقی صاحب جو کہ کچھ دنوں سے یہاں آئے ہوئے ہیں، وزٹ پر آئے ہوئے ہیں، ٹور پر آئے ہوئے ہیں، وہ سینیٹر ہیں مسلم لیگ نواز کی طرف سے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ملک صدیق صاحب چونکہ وہ پرانے مسلم لیگی ہیں، وہ اس دنیا میں اب نہیں رہے، تو کوئی بھی ایسا جو پرانے جو مسلم لیگ سے نواز شریف سے منسلک ہیں، چاہے وہ سینیٹر ہو چاہے وہ وزیر ہو، اور جب بھی جو ڈنمارک کا وزٹ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹ انہوں نے افسوس کرنے کے لیے جو ہے وہ جانا پڑتا ہے۔ تو اس وقت جو گھر کے سربراہ ہیں وہ ملک اسکندر صدیق ہیں، جو سابقہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، اور انہیں اب ستارہ امتیاز بھی ملا ہے۔ مارچ کے مہینے میں وہ جو ہے وہ شاید پاکستان بھی جائیں گے ستارہ امتیاز لینے کے لیے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں، چونکہ وہ میرے استاد ہیں، میرے استاد محترم ہیں، اور انہوں نے بھی مجھے کہا، اور ہم نے آج سکندر نے اور میں نے، بلکہ میں ہوسٹ تھا، سکندر بھی ہوسٹ تھے، سکندر ولے میں ہم گھر میں تھے، اور آج وہ بھی ہوسٹ تھے، میں بھی ہوسٹ تھا، لیکن زیادہ تر میں ہی کر رہا تھا۔ اور چونکہ سکندر جو ہے اس کا کسی جو ہے سیاسی جماعت سے اس طرح کا تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے والد محترم تھے، وہاں افسوس کرنے کے لیے آنا تھا، تو وہی جگہ جو ہے وہ مخصوص کی گئی، وہیں یہ پروگرام ہوا۔ لیکن یہ بھی ایک چونکہ پبلک کے آدمی ہے، سکندر بھی پبلک کے آدمی ہے، پبلک کی پراپرٹی ہے، تو بہت ہی خوبصورت پروگرام تھا، جسے کہہ سکتے ہیں جتنی بھی اس پروگرام کی تعریف کی جائے وہ اچھا۔ یہ نہیں کہ ہماری تعریف وہ کرتے، ہمارے استاد تھے، میرے استاد تھے، بہت دفعہ ذکر انہوں نے میرا کیا، بہت ساری باتیں بھی ہم نے کی، سب نے وہاں بیٹھ کر اپنی اپنی تصاویر بھی بنائی۔ ڈیفینیٹ یہ ہم جہاں پہ آتے ہیں کوئی بڑی پرسنالٹی آتی ہے، لیکن سکندر جو ہے وہ ڈیفینیٹ وہ فیل کرتا رہا، جب ان کے والد محترم کا ذکر ہوتا تھا تو ڈیفینیٹ وہ افسردہ ہو جاتا تھا۔ تو بات کی بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہم نے کہا چلے سکندر سے ڈائریکٹ آپ کی بھی ملاقات کروا دیتے ہیں، وہ اس آنکھوں دیکھا حال کے بارے میں یا جو کچھ وہاں ہوا اس کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں۔ پر اسکندر، آپ کو ایک بار پھر ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ۔ شکریہ راجہ صاحب، جتنے بھی سننے والے ہیں، جتنے بھی آپ کے سامعین ہیں، جو ناظرین ہیں یوٹیوب چینلز پہ، ان سب کو میری طرف سے پیار بھرا سلام۔ میں راجہ صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ابھی چند لمحات پہلے جس پروگرام کے آپ اور میں ہوسٹ تھے، جو ایک برنچ عرفان صدیقی صاحب کے آنر میں جو رکھا گیا ہے، ہوسٹ کیا گیا ہے آپ نے اور ہم نے، اس پہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بڑا اچھا پروگرام ہوا، جس میں آپ نے کمیونٹی فورم کے پلیٹ فارم کے حوالے سے اور جتنی بھی وہاں پہ دوست اور ہماری کمیونٹی کے لوگ تھے ان کے ساتھ جو آپ لوگوں نے پھر بات چیت کی، سینیٹر صاحب کے ساتھ پاکستان کے اور ڈائسپورا کے حوالے سے جو ایشوز ہیں، نادرا کے، پی آئی اے کے، اور جو بھی لمبی بات چیت جو آپ کرتے رہے، اور آپ نے جتنے بھی ہمارے مطالبات تھے اور جو ہمارے ایشوز ہیں یہاں پہ، ان کو آپ نے اور بقایا جتنے بھی جو ہمارے بہن، ہمارے بھائی اور ہمارے بزرگ آئے ہوئے تھے ہماری کمیونٹی سے، انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے، اچھے طریقے سے سینیٹر کے سامنے رکھی باتیں اور ان کو بتایا کہ یہ ہماری جو ہے مسئلے مسائل ہیں۔ اور اسی طرح میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں، ہمارے والد صاحب کا ایک بہت پرانا تعلق ہے، تو اس لیے ظاہر بات ہے جو بھی یہاں کوئی وزیر ہوتا ہے یا کوئی بھی آئے تو وہ فاتح خوانی پڑھنے یا ان کو آنر کرنے کے لیے ہمارے گھر پہ ضرور آتے ہیں۔ تو مجھے بڑی اس بات کی خوشی ہے، اور سب سے زیادہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے میں نے یہ مل کے جو ہے یہ ہوسٹ کیا۔ اور یہ میں بتاتا چلوں ہمارے جو سامعین ہیں کہ آپ کی اور جو سینیٹر صاحب کی جب باتیں شروع ہو گئیں پرانے زمانے کی، تو مجھے بھی بڑا وہ ہوا کہ مطلب ایک اچھا لگا کہ ہمارے انکل راجہ صاحب جو ہے یہاں پہ کمیونٹی کے لیے ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، ان کی جو کوشش ہے آپ کی ساری زندگی سے ہے کہ واقعی وہ سراہا بھی جاتا ہے، انہوں نے سراہا بھی ہے، بڑے پیار سے آپ کے ساتھ انہوں نے بات کی، اور آپ لوگوں نے وہ اپنے اسٹوڈنٹ لائف کی اور وہ اس دور کی باتیں ہوئی، تو مجھے بڑا یقین کرے کہ ایک میرا آپ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق جو ہے نا، اس کے حوالے سے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کا اتنے مطلب وہ عزت اور ریکارڈ کر۔ اس کے ساتھ ساتھ راجہ صاحب اگر اس آج کی اور سینیٹر صاحب کی بات کریں تو میں ایک پیار بھرا ایک بہت رسپیکٹ سے میں ہمارے جو ڈنمارک کے پاکستانی سفیر ہیں ایمبیسڈر شعیب سرور صاحب، ان کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں،
اور ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس فیسیلیٹیٹ کیا اور میک شور کیا کہ ہم یہ ارینجمنٹس جو ہیں وہ ان کے ساتھ کر سکے. تو ان کے لیے بھی بہت بہت شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو سینیٹر صاحب ہیں ان کو کمیونٹی فورم کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ مطلب آپ لوگوں نے مل کے جو کمیونٹی کے اوپر جو مسائل ہیں مسئلے ہیں ان پہ ایک موقع دیا بات کرنے کا اور اپنی بات کرنے کا آگے لے کے جانے کا پاکستان تک. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پروگرام بہت اچھا ہو گیا ہے اور یہ سارا جو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں راجہ صاحب اور کمیونٹی فورم کو کہ آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے منظم طریقے سے. سکندر چونکہ آپ کے جو آئے ہوئے تھے وہ افسوس کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور بھی آئے ہوئے تھے، لیکن سکندر ایک بات جو ہے وہ جب سینیٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، سوال صاحب کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے یہ آپ کا لائق شاگرد تھا یا نالائق شاگرد تھا. تو انہوں نے بڑے دلچسپ جو ہے وہ باتیں سنائیں، سب بڑے جو ہنسنا شروع کر دیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا یہ تبھی سناتے ہیں جب بتاتے ہیں ایک تعلق ہو ایک ذاتی تعلق ہو. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی. دیکھیں میں یہاں بھی سیاست میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں یہاں بھی آپ کو پتہ ہے سارا سلسلہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان میں بھی جہاں بھی کوئی بھی ہو تو ہم ڈینمارک کی نمائندگی ڈینش پاکستانیوں کی جب نمائندگی کرتے ہیں تو وہاں پہ بیٹھتے ہیں. تو مجھے ایک بچپن سے ایک والد صاحب کے ساتھ بھی جانا تو مجھے ایک اسے سمجھتے ہیں کہ ایک عادت ہے، مجھے ایک پتہ ہے کہ یہ کس طرح کی محفل ہوتی ہے، کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، کتنی فارمل انفارمل ہوتی ہے. تو آج تو یہ پتہ چل رہا تھا کہ آپ کا اور ان کا کوئی وہ کیا اسے کہتے ہیں استاد شاگردی کا کوئی تعلق ہے پرانا. مجھے لیکن اچھا لگا. انہوں نے آپ کو پتہ ہے پٹواری بھی بولی، پھر انہوں نے کہا یہ تو میرے شاگرد بھی نہیں ہیں لیکن میرے گرائیں بھی ہیں اور راجپوت بھی ہیں. نہیں ماشاء اللہ بہت اچھا ہو گیا. اور جس طریقے سے وہ انہوں نے آج دیکھیں وہ آپ کو پتا ہے وہ ٹی وی پہ ہر ہوتے ہیں نمائندگی کرتے ہیں یہ وغیرہ، لیکن آج جس طریقے سے انہوں نے ایک کمیونٹی کے ساتھ جو بیٹھے ہیں ملاقات کی ہے بات چیت کی ہے بہت بہت اچھا لگا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی جو کمیونٹی کے حوالے سے جو پروگرام باتیں گئی ہیں کہ جو مسئلے مسائل ہے یہاں پہ جو اصل جو ایشو تھے، کھانا پینا تو ایک چیز ہوتی ہے اور ایک بیٹھنا ہنس مل کے تصویر بنانے کی ایک چیز ہوتی ہے، لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ جو باتیں ہوئی ہیں وہاں پہ اور جو ایک پروگرام تھا جو ایک ہمارے ایشوز ہیں ان پہ جو کلیئرٹی آئی ہے اور جو ایک پیغام میسج گیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہماری کمیونٹی کے لیے بڑے اچھا ہوگا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کیا کہتے ہیں حکومت کے اندر ان کا ایک اثر ہے، ان کا اثر رسوخ ہے، ان کی سنوائی ہے، ان کی سنی جاتی ہے. تو میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو آپ لوگوں نے آج سب نے ہم نے مل کے جو ایشوز پہ جو روشنی ڈالی ہے اس کو بڑی سیریس نوٹ یہ اس کو کیا کہتے ہیں دیکھیں گے. لیکن اسکندر ایک اور بھی بات ہے، پھر آج ہمارے ساتھی دوست جو ہمارے آپ پر بھی زیادہ بوجھ آئے گا، مجھ پر بھی بوجھ آئے گا. سب کو تو بلا نہیں سکتے تھے، وہ چونکہ آ رہے تھے بہت ساری باتیں تھی، لیکن اتنی جلدی میں جو بہت سارے بندوبست ہوتے ہیں مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو بھی چونکہ میں نے سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوستوں کو خود بھی سمجھنا چاہیے، پھر آپ نے پورا موقع دیا، جو مہمان آ گئے اور آپ نے ان کو بھی پورا موقع دیا اور ہم نے بھی موقع دیا، کسی کو روکا نہیں، جو بات کرنا چاہتا ہے بات کرے. جب میں سنڈیلا صاحب سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا وہ چونکہ اپنا ویلاگ بناتے ہیں، وہ بھی چونکہ اب ہمارے ساتھ ساتھی ہیں، تو میں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں کہ اسکندر صدیق کی آپ تعریف کرتا، آپ نے جو اسکندر صدیق کو یہ جو 17 امتیاز ملا کیا وہ ڈیزرو کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا مور دین. وہ کیا مطلب ہوتا ہے جی مور دین؟ دیکھیں مجھے بھی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے اور یہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں. میں تو اس بات پہ بلیو کرتا ہوں. یہ مجھے آپ سب لوگوں نے مل کے میری سپورٹ کی، مجھے کامیاب کیا، جس وجہ سے میں پارلیمنٹ میں گیا. اور پھر یہ میری ماں باپ کی تعلیم تھی، میرے والد صاحب کی تعلیم تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ ڈٹ کے حق سچ پہ بات کرنا. اس وقت تو دیکھے اور مجھے والد صاحب کہتے تھے اول آخر عزت بھی ہوگی جیت بھی ہوگی. تو پارلیمنٹ میں جب ہم قرآن پاک کی بے حرمتی کے اوپر کے خلاف کرتے تھے بل پیش کیا تو اس وقت میرے ذہن و گمان میں نہیں تھا یہ کبھی مجھے اس کا ایوارڈ بھی ملے گا. یا ہم اگر کبھی کشمیر کے اوپر بات کرتے تھے تو ہمارے تو کبھی ذہن میں نہیں تھا کہ ہم ایوارڈ کے لیے کر رہے ہیں. یا ہم کبھی اسلاموفوبیا کے خلاف بات کرتے تھے تو اسی طرح ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں تھی. تو ظاہر بات ہے میرے دیکھیں والدین جو ہے وہ پاکستان سے آئے، میں ڈینش ہوں ود پاکستانی روٹس، میں ڈینش پاکستانی. اس میں تو اگر کہوں تو وہ غلط بات ہوگی کہ مجھے فخر نہیں ہے. مجھے بہت فخر ہے، مجھے بہت خوشی ہے اور میں
میں نے اس دن ایک محفل میں بھی یہ بات کہی تھی. آپ یقین کریں کہ جب مجھے پتہ چلا 14 اگست میں آپ کے ساتھ ہی تھا, ایمبیسی میں تھا, میں آپ کے ساتھ تھا, اور پروگرام جب وہاں سے نکلا مجھے تو اس وقت پتہ ہی نہیں تھا. تو جب مجھے فون آنے شروع ہوئے کہ وہ آپ کا اوارڈ لسٹ پہ اوارڈ کا نام, تو اس وقت سچی یہ بات ہے کہ اگلے 2 دن جو ہے نا, اگلے 2 دن مجھے جس طرح ہوتا ہے نا بندہ جاگتے ہوئے خواب دیکھتا ہے, تو مجھے بار بار میرے والد صاحب کی نا, میرے والد صاحب اللہ پاک ان جنتوں میں جگہ تھے, مجھے بار بار ان کی جو مبارک چہرہ ہے نا وہ میرے بابا آنکھوں کے سامنے جو ہے نا وہ پھیرا تھا. اور جس طرح میرے والد صاحب نہیں خوشی سے بہت خوش ہوتے تھے تو ہنستے تھے, کیا مار کے وہ ہنستے تھے, اسمائل دیتے تھے. تو مجھے 2 لگاتار وہ نظر آتے تھے, اور میں سوچتا تھا کہ میں نے اس دن محفل بھی کی, والد صاحب آج ہوتے تو مجھے خوش کیا ہی. تو بہرحال یہ ہے کہ مجھے اس بات کا فخر بھی ہے, آئی ایم ویری ہیپی اینڈ آئی ایم ویری ہمبل. اور اللہ پاک نے مجھ سے اگر ایک کام لیا ہے اور میں نے یہ کیا تو مجھے خوشی ہے کہ مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے. اور میرے والد صاحب والدہ زندہ ہوتی تو وہ یقیناً بہت خوش ہوتے. تو لیکن یہ ہے کہ میرا نا ہمارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے, سے آگے جہاں ابھی کے امتحان ہوئی ہے. تو الحمدللہ ایوارڈ ملا ہے, مجھے بڑی خوشی ہے. لیکن ہمارے ابھی بہت کام ہے, ہم نے ابھی بہت آگے جانا ہے, اس کمیونٹی نے بہت آگے جانا ہے. ہم نے ایز اے شہری, ایز اے ڈائسپورا ہم نے بہت آگے جانا ہے. تو ہمارا جو کام ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ایوارڈ جو ہے حوصلہ افزائی ہے اور اچھا لگا ہے, ملا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی اگر اگلے الیکشن میں ہمیں موقع ملتا ہے تو یہ میرا وعدہ ہے آپ سے, یہ میرا وعدہ ہے کمیونٹی سے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار سکندر تم نے پارلیمنٹ میں دل لگا کے اچھی ہماری نمائندگی کی ہے, تو یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میں اس سے بھی ڈبل انشاءاللہ تعالیٰ اب آگے کام کروں گا. بہت شکریہ سکندر جی, بڑا اچھا پروگرام رہا, آپ نے سب کو موقع دیا, آپ نے بھی دیکھا کہ ہر آدمی اپنے بات کر رہا تھا, کھل کے ان سے بات کر رہا تھا, وہ گل مل گئے جو ہے نا, وہ اپنے لوگوں میں گل مل گئے, انہوں نے ساری باتیں سنی. اور بڑی اچھی بات ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پی آئی اے کا مسئلہ بڑا ہائی لائٹ ہوا اور انہوں نے نوٹ کیا. پھر میں نے ان کو کہا کہ جی آپ نے پرسنلی بھی نواز شریف صاحب سے جا کر بات کرنی ہے, تو انہوں نے کہا جی میں بالکل ایسا بات کروں گا, اس کا فکر نہ کریں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہے کمیونٹی کے لیے کام کرنا, اسی لیے ہم کمیونٹی فورم کی بات کرتے ہیں. اپنی کمیونٹی کے ہمارا جو ہے وہ کمیونٹی کے ساتھ تعلق ہے, کمیونٹی کے ساتھ ہی ہم نے رہنا ہے. تو آپ کا بھی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, پارٹی لحاظ سے آپ کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. وہ آزادی آپ کے پاس بھی نہیں ہوتی جو میڈیا کے پاس آزادی ہوتی ہے, تو بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو سکندر آخر میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ایز اے کمیونٹی جو ہے نا مل کے اچھے طریقے سے محبت سے ہمیں کام کرنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور ہمارے جو یہاں پہ ایک جو منی پاکستان ہے, جو یہاں کی ایمبیسی ہے اور جو یہاں کے ایمبیسڈر ہیں, ان کے ساتھ مل جل کے پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان ایک خوبصورت برج کے طور پہ ہمیں کام کرنا چاہیے, تاکہ ہمارے یہاں جو ایشوز ہیں, دیکھیں آپ کو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, مجھے والد صاحب نے جب میں نے 20 سال پہلے سیاست میں قدم رکھا تھا, انہوں نے مجھے سامنے بٹھا کے مجھے کہا تھا پتر یہاں پہ اب تم سیاست کر رہے ہو, یہاں پہ کوئی نون لیگ کا ہو, کوئی پیپلز پارٹی کا ہو, اس وقت تو پی ٹی آئی ہوتی نہیں تھی, کوئی بھی مذہبی جماعت ہو, کوئی بھی سول سوسائٹی ہو, آپ ہر پاکستانی کی آپ نے نمائندگی کرنی ہے اور ہر پاکستانی کی آپ نے کیا کہتے ہیں مدد کرنی ہے اور ہر پاکستانی کی آپ نے آواز بننی ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں نے تو ہمیشہ یہی کہ کسی میں کوئی مسلمان ہیں, کوئی ہماری کرسچن آباد کیا کہتے ہیں کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, کوئی مذہبی تعلق ہے, کوئی سول سوسائٹی ہے, میں نے تو ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ سب کی نمائندگی کروں, سب کے ساتھ ایک فیئر اور اچھے طریقے سے چلوں. اور میرا یہی پیغام ہے سب کو کہ عزت بھی اسی میں ہی ہے, طاقت بھی اسی میں ہی ہے, محبت خلوص بھی اسی میں ہی ہے, کہ مل جل کے سارے چلیں. اس میں آپ دیکھیں آپ کی کتنی طاقت بنتی ہے, آپ کی کتنی اسٹرینتھ بنتی ہے. اس دن بھی میں نے بات کی, آج بھی میں یہی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ اللہ پاک نے ایک اعزاز دیا ہے, مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے, تمغہ امتیاز مجھے ملا ہے,
میں مانتا ہوں، مجھے بہت خوشی ہے، لیکن میں اس ایوارڈ کو سب سے پہلے تو اپنے والد صاحب کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. یہ ٹرولی ان کی بدولت ہے، یہ ان کی انسپریشن ہے، یہ ان کی تعلیم ہے، یہ ان کی کیا کہتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے براٹ اپ کیا، یہ ان کی سیاست کرنے کا جو طریقہ تھا جس سے میں نے سیکھا. تو یہ ایوارڈ جو ہے یہ سب سے پہلے تو میں اپنے والد صاحب کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں یہ بڑے کھلے اور واضح الفاظوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایوارڈ میرا نہیں ہے، یہ ایوارڈ آپ کمیونٹی کا ہے، یہ ساری کمیونٹی کا ایوارڈ ہے. اگر ہم لوگ جو اگلی جنریشن ہے، اگر ہم پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان برج کا کام کر رہے ہیں تو وہ ہم تبھی کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو فرسٹ جنریشن تھی جو 1970-80 میں یہاں پہ آئی، کہ آپ لوگوں نے ہمارے اندر ڈینش ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پاکستانیت جو ہے اس کو بھی اجاگر رکھا، اس کو ساتھ بھی ہمیں منسلک رکھا، اور ہمیں اپنے آئیڈینٹی، ہماری جو فادرز ہیں ان کے بارے میں اور ان کی کلچر، ان کی شناخت، ان کی آئیڈینٹی کے بارے میں بھی ہمیں بتاتے رہے، جس وجہ سے آج جو ہے یہ آپ کی کمیونٹی میں سے چلے اب میں ہی صحیح، لیکن آپ کی کمیونٹی میں سے ایک سیکنڈ جنریشن کا ایک آگے بندہ آیا، اس نے کام کیا اور ایوارڈ ملا. تو یہ ایوارڈ میرا نہیں ہے، یہ ایوارڈ کمیونٹی کا ہے، یہ ایوارڈ آپ لوگوں کا ہے، اور آپ سب سے میں شکر گزار بھی ہوں، اور آپ سب سے میرا یہی پیغام ہے کہ اس طرح آپ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ہمیں گائیڈ کریں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ رکھیں، تاکہ ہماری جو اگلی نسل ہے وہ ڈنمارک کی بہتری کے لیے اور ڈنمارک کی اور پاکستان کی بہتری کے لیے اسی طرح جو ہے اپنی جدوجہد جاری رکھے. سکندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر امبیسڈر صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، اگر وہ ریکمینڈ نہ کرتے تو شاید جو ہے یہ اعزاز آپ کو، چونکہ انہوں نے بھی آپ کی قابلیت کو دیکھا، ظاہر ہے وہ ڈینش کو ساتھ ملتے رہتے ہیں، ڈینشوں کے ساتھ میٹنگ کرتے رہتے ہیں، وہ منٹس وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں میٹنگز کے، آپ کے جو کام ہیں وہ بھی منٹس وہ پڑھتے رہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے اس میں. ان کا دیکھیں، ان کا تو بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ آپ دیکھیں نا کہ جب اس طرح کے جو ایوارڈ جو اب ڈنمارک میں بھی جب دیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا کہیں نہ کہیں آپ کو نوٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی ایک کسی جگہ پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اس طرح اس نے اس ایشو پہ بڑا کام کیا. پھر جب وہاں پہ جو کمیٹی ہوتی ہے انہوں نے جب پھر ایک کرنا ہوتا ہے کہ بھئی دے، تو اس میں سب سے پہلے تو ظاہر بات ہے وہ کئی جگہ پوچھتے ہیں، وہ ایمبیسڈر سے بھی پوچھتے ہیں اس ملک کے کہ بھئی اس بندے کے بارے میں آپ اپنے ریمارکس دیں، اس کو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں نہیں کرتے. اس میں کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے کہ ایمبیسڈر شعیب سرور صاحب جو ہے انہوں نے یقیناً امید کرتا ہوں جو ایوارڈ مل گیا کہ انہوں نے کوئی اچھے الفاظ میں کی ذکر کیا ہوگا اور ریکمینڈ کیا ہوگا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر اداروں میں جاتا ہے اور ہر طرف سے وہ ایک مطلب یہ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ وہ سارے اداروں میں جاتا ہے، پھر وہاں وہ سب سے پوچھ کے کر کے پھر وہ کلیئر کرتے ہیں. تو میں دل کی عطا گرائیوں سے ایمبیسڈر شعیب سرور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کہ انہوں نے یقیناً ریکمینڈ ہی کیا ہوگا، اچھے الفاظ ہی لکھے ہوں گے جس وجہ سے انہوں نے اپروول دی. نہیں تو اگر وہ یہاں سے لکھ دیتے کہ یہ بندہ سوٹیبل نہیں ہے تو پھر یقیناً نہیں. میں اب مجھے تو اندر کا نہیں پتا، لیکن مجھے ڈینمارک سسٹم کا پتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں وہ انٹیلیجنس سروسز سے پوچھا جاتا ہے، پبلکلی بھی دیکھتے ہیں، پیسیز سے بھی پوچھتے ہیں، اور تب جا کے کوئین جو ہے وہ کہتی ہے کہ اوکے اس کو دیا جائے. تو اسی لیے یہ ہے کہ میں ایمبیسڈر سرور صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں نے یہ پہلے بھی بات کی ہے، ہمارے ایمبیسڈر صاحب جو ہے وہ الحمدللہ یہاں پہ بہت کام کر رہے ہیں. بہت سارا ایسا کام ہوتا ہے جو پس پردہ ہوتا ہے، جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے جس کا نمایاں نہیں ہوتی. تو میں یہاں کیونکہ سیاست کرتا ہوں تو میں زیادہ اس پہ تفصیل تو نہیں دے سکتا، لیکن میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ اس کمیونٹی کے لیے بہترین کیا کہتے ہیں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور ہمیں ایز اے کمیونٹی اس بات کو ریکگنائز کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے ایمبیسڈر آئے ہیں جو کام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا ایک بار پھر، یہ ایوارڈ میرا نہیں ہے، یہ ایوارڈ آپ کا کمیونٹی کا ہے، اور ہر اس بزرگ کا ہے جس نے 55 ایئرز سے لے کے آج تک اس ملک میں رہتے ہوئے پاکستان کو نہیں بھولا، اور ہیومن رائٹس کو نہیں بھولا، کشمیر کو نہیں بھولا، اپنے شناخت کو نہیں بھولا، آئیڈینٹی کو نہیں بھولا، اور اس ملک میں بھی خوبصورت کام کرتے ہوئے
ایک اچھے ڈینش شہری کی صورت میں اور پاکستانی کی صورت میں اپنی یہاں پہ جو کام ہے اس کو جاری رکھا. تو یہ ایوارڈ آپ کا ہے اور اس لیے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سکندر بہت شکریہ. سکندر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج بات نہ کریں ابھی، چونکہ الیکشن بہت قریب آ گئے ہیں. پارلیمنٹ کے الیکشن میں بھی 4-5 ماہ یا 1 ماہ بعد اعلان ہو سکتا ہے، لیکن 18 نومبر کو آپ کے الیکشن آ رہے ہیں. بڑا ٹف مقابلہ ہے اور آپ یہاں کوپن ہیگن ڈنمارک میں بڑی سیٹ پہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو دوسرے ظاہر ہے آپ کو چاہنے والے پیا کیا کی طرح بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری پارٹیاں ہیں، آپ سے بہت محبت کرنے والے بھی لوگ ہیں. صحیح بات ہے. بڑے نہیں میں سیریس ہوں. یہ راشد صاحب یہ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے ہر طریقے سے ہر لحاظ سے رستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت یہ تو ایک چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہے اور میں ایک علیحدہ بات ہے بتاتا نہیں ہے، لیکن ایک تو اخباروں میں چیزیں ہوتی ہیں، ایک پس پردہ بھی جو ہے سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اور اس میں یقیناً روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ہم کسی بھی وہ آفت سے، کسی بھی دباؤ سے ہم نہیں ڈرتے. یہ والد صاحب کی تعلیم ہے کہ جو حق بات ہے اس پہ ڈٹ جاؤ، پھر جو مرضی ہوتا رہے. تو ہم انشاءاللہ اپنے کاز پہ قائم ہیں. اور میں اتنا بتا سکتا ہوں آپ کو، تو میں نے پہلے بتا دیا کہ اگلے ہفتے میں بہت بڑی ایک اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے. کہ میں اتنا کہوں گا کہ 30 سال میں ایسا ایک نیا اتحاد اناؤنس ہونے جا رہا ہے جو آنے والے ہفتے میں، اور اس کی جو سیلیبریشنز ہوگی وہ 6 سپٹمبر ویستا بہت چھو پہ سیلیبریٹ ہوگا. تو یہ بہت بڑا ایک اتحاد، سیاسی اتحاد جو ہے وہ اناؤنس ہوگا، اور یہ 27 سال میں پہلی بار جو ہے اس میں چینج آ رہا ہے. اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے، سرخیاں لگیں گی، خبریں لگیں گی. اور بس اتنا ہی میں کہہ دوں کہ ہمیں اگر پی اے کیس کو ہمیں چاہتی ہے تو ہم بھی پھر انہیں چاہتے ہیں، اور ہم بھی اپنی تیاری کر کے نکلے ہیں. سکندر آپ کا بہت شکریہ. آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں سلیکشن کے حوالے سے، اپنی کمیونٹی کے حوالے سے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میسج ڈینش میں دیں. میں دیکھیں یہی میسج دینا چاہوں گا ڈینش میں. جی det jeg gerne vil sige til jer, det er, at lige om lidt har vi et kommunalvalg. Kommunalvalget er det vigtigste borgernære valg, I overhovedet kommer til at mærke i jeres samfund. Det er utrolig vigtigt, at I deltager. Det er utrolig vigtigt, at I går ned og stemmer. Og nu er det selvfølgelig på en måde at sige, at man gå ned og stemme på dem, I vil, men altså, den måde vil jeg gerne gå imod at sige, at stemme på Frie Grønne. Fordi Frie Grønne er det parti. Og jeg stiller også op i København som spidskandidat. Vi er 7-8 andre lige nu på listen i København også. Men stem på os personligt, stem på Frie Grønne. Hvorfor skal I stemme på os? Fordi vi er det parti for minoriteterne, der på valgaften, når vi går ind til en konstitueringsaftale, forhåbentlig, så har vi en prioriteringsliste med, og på den prioriteringsliste er jeres sager øverst. Når vi går ind og forhandler, så har vi det i mente, at I har stemt på os, og det er jer, vi repræsenterer. Og vi håber på, at etniske danske venstrefløjsvælgere, minoriteter, i det sociale boligbyggerier og flest mulige humanister i København kommer til at stemme på os. Vi glæder os rigtig meget. Det bliver en hård kamp. Vi kæmper til sidste minut, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at sørge for at få nogle pladser, så vi kan repræsentere jer, så vi kan skabe et ordentligt, retfærdigt samfund, hvor alle har penge til at leve i København. For sandheden er, at København i dag er blevet en by for alle dem, der får byen til at køre rundt. En taxichauffør, en buschauffør, rengøringsassistenten, sosu-assistenten, pædagogen. Alle dem, der sørger for, at den her by kører rundt, kan ikke bo i byen. Fordi det simpelthen er blevet for dyrt. Det er blevet for dyrt i forhold til huslejen. Det er blevet for dyrt at gå ned og handle. Det er blevet for dyrt at brødføde sin familie med en almindelig husholdning. Og det skal vi have lavet om på. Og definitionen på idioti, det er at gøre det samme igen og igen og forvente et andet resultat. Derfor stem Frie Grønne for at få forandring i København. Befri København. Tak for ordet. سکندر آپ کو آخر میں آپ بڑے لکی نکلے ہیں کہ آپ کو سید توقیر حسین بخاری شاہ صاحب جیسے آپ کو تھنک ٹینک ملے، آپ کو جو ہے وہ اپنا اسپن ڈاکٹر ملے، اسی طرح
مجیب الرحمان قریشی جیسے ویل نون پرسنالٹی جو ہے، جن کا بڑا اثر رسوخ ہے، اس جیسے لوگ آپ کو اس پارٹی میں ملے، اس کے اندر لگتا ہے کہ آپ بہت لکی ہیں۔ دوسرا، آپ کو بڑا اچھا لگا آپ کے فادر ان لا سے آج ملاقات ہوئی، ڈاکٹر صاحب سے بڑا اچھا لگا، بڑے پلمانس، بڑے سلجھے ہوئے، بڑے جو ڈیسنٹ ہیں آپ کے۔ تو یہ ساری چیزیں آج پازیٹیو ہیں آپ کے لیے، لیکن آپ کو ڈیفینیٹ اپنے والدین کی یاد تو آتی۔ ظاہر بات ہے، ہمیں جو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہیں، جو میرے فادر ان لا ہیں، وہ آج کل آئے ہوئے ہیں، اور یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو گھر جو ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ بچے ہوتے ہیں، شور ہوتا ہے، آپ اکثر انٹرویو بھی کرتے ہیں، پیچھے شور ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جو والدین کے ساتھ جو رونقیں ہوتی ہیں نا، وہ چلی گئی ہیں، وہ رونقیں اب نہیں رہی۔ تو اس لیے ہمارے لیے بڑی ایک خوشی اور ایک اعزاز کی بات ہے کہ میرے ساس و سسر جو ہے وہ ہمارے پاس چھٹیاں منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم چھٹیاں منا رہے ہیں، اور وہ ایک اچھا لگتا ہے کہ ماں باپ جو ہے، ساس سسر وہ بھی ماں باپ ہوتے ہیں، کہ وہ ماں باپ کا سایہ جو ہے وہ رہے، اس سے بڑی گھر میں برکت بھی ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جو میرے ماں باپ تھے، ان کی یاد تو پھر آتی ہے۔ آپ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو سب تھے، آپ سب تھے، میں تھا، لیکن میرے والد صاحب نہیں تھے۔ کبھی وہ بیٹھا کرتے تھے، کبھی میری کرسی، کبھی وہ بیٹھے ہوتے تھے آگے، تو میں ہمیشہ اپنی کرسی پیچھے لگاتا تھا ان کے۔ تو آج بھی مجھے یاد آتا ہے، اور کبھی کبھار میرے ذہن میں آتا ہے یہ شہرت، یہ ہر چیز مجھ سے کوئی لے لے، بس مجھے ایک بار پھر مجھے والد صاحب ایک بار پھر مجھے جو ہے پیار سے بلائیں۔ تو بہر یہ اللہ پاک کی کام ہے، اور یہ چیزیں تو بھی اس طرح چلتی رہتی ہیں۔ وہ پتہ نہیں وہ کس کا شعر ہے، کون سے بابا کا وہ شعر ہے، سکھا دائے کال نمائے، سکھا دائے کال نمائے، ایک واری پھر پال نمائے۔ تو یہ تو ایک حسرت ہے، یہ انسان بوڑھا بھی ہو جائے۔ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب جو ہے، اور وہ بڑھاپے کو آگے تھے، تو وہ مجھے کہتے تھے، مجھے آج بھی جو ہے میری ماں یاد آتی ہے، مجھے آج بھی دل کرتا ہے کہ ہم بچے ہوتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز تو نہیں چاہتی، ماں باپ کا متبادل تو ہے کوئی نہیں، ماں باپ کو کوئی اسٹیٹ تو کر نہیں سکتا، لیکن یہ اللہ پاک کی کام ہے، اور اللہ پاک جس حالت میں بھی رکھے الحمدللہ۔ ہم تو یہی ہے، دعا کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے صبح و شام، وہ دل میں ہوتے ہیں، ذہن میں ہوتے ہیں۔ ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جنتوں میں جگہ عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ پاک ان کی برزخ کی زندگی کو آسان فرمائے، اللہ پاک ان پہ ہر اپنی رحمت اور نعمت برسائے، اللہ پاک ان کو اپنے نیک لوگوں کے ساتھ رکھے۔ ہماری تو یہی دعا ہے۔ ہمارے ماں باپ تھے، وہی ہر چیز تھے، لیکن یہ اللہ پاک کا ایک کام ہے، اللہ پاک کا ایک دستور ہے، جس حالت میں بھی ہے، جو اللہ پاک کو پسند ہے، جو ان کا فیصلہ ہے، اس میں لبیک ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے اب ان کا ٹائم یہی تھا، تو تب بھی ہم کہتے ہیں کہ بس اللہ تیرا یہ فیصلہ تھا تو لبیک، بس اور کچھ نہیں ہم کہہ سکتے۔ اندر آپ کا بہت شکریہ بیٹے، آپ نے کافی مصروف رہے، ہم بھی مصروف رہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اور میں سمجھوں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے، اچھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ اسکندر۔ بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو جی، اللہ حافظ۔ سامان یہ تھے سابقہ پارلیمنٹ کے ممبر اور موجودہ فری گرونے پارٹی کے چیئرمین ملک اسکندر صدیق کو آپ سن رہے تھے۔ سامعین، ہمارا کام ہے آپ کو انفارمیشن دینا، جہاں تک ہم آپ کو انفارمیشن دے سکتے ہیں کوشش کرتے ہیں، جو خبر ہمارے پاس لیٹسٹ ہوتی ہے کمیونٹی کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، تو ادھر آپ کی آواز کا ٹائم آپ کے لیے حاضر ہے۔ سامعین ناظرین، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔